فرمایا کہ یہ طریق بہت نازک ہے، اس میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شان، اپنے کمالات سب کو فنا کر دے اور مصلح کی ہر بات، ہر تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اپنے کو آمادہ کر لے۔ اصلاح کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا بن جائے، فرماتے ہیں در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بجا، شرط اول قدمانس کہ مجنوں باشی، حتیٰ کہ جوتیاں کھانے تک کو تیار ہو جائے، اور جو جوتیاں کھانے کو تیار ہو گیا اس نے گویا جوتیاں کھا ہی لی، اس کی اصلاح ہو ہی گئی۔ آمادہ ہونا ہی تو مشکل ہے، اس لیے کہ آمادگی وہی معتبر ہے جو خلوص دل سے ہو، اور خلوص دل سے وہی آمادہ ہوتا ہے جو اپنی شان نہیں رکھتا، اور یہی اصل چیز ہے کام کی، کہ اپنے کو مٹا دے، فنا کر دے، ورنہ محض جوتیاں کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اصول بیان فرمایا کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ اصلاح ہوتی ہے اپنے آپ کو مٹانے سے۔ جب مٹا دے گا اور شیخ کی پوری پوری پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر اصلاح ہوگی۔ جوتیاں کھانے کے لیے تیار ہو جائے بس پھر اصلاح ہو جائے گی۔ چاہے جوتیاں نہ کھانی پڑے، صرف تیار ہونا ہی کافی ہے۔ مقصد یہ کہ اپنے کمالات مٹا دے۔ تواضع اصلاح کا بنیادی اصول ہے۔ تواضع آئے گی تو اصلاح ہوگی، تواضع آئے گی تو اصلاح ہوگی، تواضع نہیں آئے گی، اکڑتا ہی رہے گا تو اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی خوبیاں ختم کر دے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ جی ہاں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، پھر اصلاح ہوگی۔ اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہے گا پھر اصلاح نہیں ہوگی۔ جب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، سب کچھ اپنے شیخ کو سمجھے گا، تو شیخ کی بات مانے گا، اس پر عمل کرے گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ جی ہاں، اگر اپنی اکڑ میں رہے گا تو پھر شیخ کی پوری اتباع نہیں کر سکے گا، اس لیے اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، شیخ کی باتیں سنتا رہے، عمل کرتا رہے،
اپنا حال بتاتا رہے، مشورے لیتا رہے، جو مشورہ دے اس پر عمل کرتا رہے، خیر دم تک ایسا کرنے کے لیے تیار رہے اور ایسا کرتا رہے۔ اندری رہ میں تراشو میں خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، تا دم آخر دم آخر بود کہ عنایت بات و صاحب سر بود۔ جب اخیر دم تک نیکی کرنے کے لیے تیار رہے گا، پیر کی باتیں ماننے کے لیے تیار رہے گا، تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو پکڑ لے گی، اس کو گھیر لے گی، اپنا قرب عطا کر دے گی، اپنا قرب عطا کر دے گی، اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کی نجات ہو جائے گی، قبر میں بھی نجات ہو جائے گی، بڑی آخرت میں بھی نجات ہو جائے گی، پل صراط پر بھی نجات ہو جائے گی، سب جگہ کامیابی ہوگی، بشرطے کہ شیخ کا اتباع پورا کرے، جیسے وہ کہے ویسے ہی کرتا چلا جائے، جیسے وہ کہے ویسے ہی کرتا چلا جائے، وہ راستہ دیکھے ہوئے ہے، راستے پر چلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ پکڑ کر اس کو لے جانا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور چلتا چلا جائے، جلدی نہ مچائے کہ بہت دن ہو گئے ابھی تک کمال کا درجہ نہیں ملا، یہ نہ سوچے۔ اگر آخری وقت میں بھی نجات کا درجہ مل جائے، کامیابی کا درجہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ مل جائے، ولایت کا درجہ مل جائے، جی ہاں نسبت باطنہ کا درجہ مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھے، اپنی زندگی کو کامیاب سمجھے، اور اگر شیخ کی پیروی نہیں کرے گا، اس سے پوچھ کر نہیں چلے گا، تو پھر کامیابی نہیں ہوگی، پھر راستے ہی میں رہ جائے گا، موت آ جائے گی، یہ نامکمل ہی رہے گا، نامکمل ہی قبر میں چلا جائے گا، سوالوں کے جواب دینے مشکل ہو جائیں گے، اس لیے نجات مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔